ایک دوسری روایت میں فرمایا ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے شرک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، تین ایسے بدبخت ہیں اللہ تعالی نہ ان کی فرض عبادت اور نہ ہی ان کی نفل عبادت قبول فرمائیں گے۔ وہ کون سے تین بدبخت ہیں؟ عاق ومنان ومکذب بالقدر، ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، ومنان اور جو نیکی کرنے کے بعد نیکی جتلانے والا ہے، احسان جتلانے والا ہے، ومکذب بالقدر اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ شادی میسر نہیں آتی تو پھر گناہ نہیں، لیکن ضرور ان لوگوں کو اس بارے میں سوچ رکھنی چاہیے جو اس کے متعلقین ہیں، عصبہ ہے، بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کہ وہ اس طرح کی آزمائش میں اس نیک اور صالحہ کو نہ چھوڑے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کی بات کو پھر سن لیجئے، عصر کے وقت اپنی بیوی کو دفنایا اور شام کے وقت، آج کل تو یہ کوئی بات کرے نا کہیں گے لے یہ دیکھو متقی ہے، اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل عصر کو بیوی کو دفنایا اور شام کے وقت مغرب کے وقت بیٹے سے کہا فلان نیک گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ امام احمد بن حنبل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ جیسے نیک گھر سے جڑ جائے، اگر وہ آج ہی شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آج ہی شادی کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی شیطان کو موقع دوں جو زندگی میں آج تک مجھے خیال نہیں آیا کہ مجھے کسی اور بیوی کسی اور عورت کا خیال آئے۔ یہ ہے تقویٰ، جنہوں نے اپنے دلوں کو اپنے دماغوں کو شیطان سے اس طرح پیکٹ رکھا اور اس طرح محفوظ رکھا، اس لیے متعلقین کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بھی گزارش، سچی بات یہ ہے اس وقت معاشرے میں تین ایسے ناسور موجود ہیں، کاش یہ دنیا سمجھ جائے تو اس مصیبت سے مأزق سے نکل سکتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اور صرف سٹیٹس کی دور میں اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی بیوہ کا سوال آیا ہے نا، کمواری صالحہ عورتیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عام عورتیں، بڑی نیک عورتیں ہیں، کیوں بیٹھی ہیں؟ اس لیے کہ جہیز تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ لوگ آتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں بتاتے ہیں، یہ دو گے تو رشتہ لیں گے۔ فلیتق اللہ، اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو نیک عورتوں کو اس طرح ٹھکرائے دنیاوی غرض کی وجہ سے، اور ان کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو جہیز کی اس ہوس میں نیک اور صالح عورت کو بٹھائی رکھتے ہیں کہ وہ جب ہوگا تو اس کی شادی ہوگی۔ اس وقت 55 لاکھ بچیاں مسلمانوں کی اپنی عمر سے کراس کر چکی ہیں اور قبر میں جا چکی ہیں، ایک سروے رپورٹ کے مطابق، ان کے ہاتھ نہیں رنگے گئے، اور 1 کروڑ نیک عورت بیٹھی ہوگی جس کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ سبب کیا ہے؟ معاشرے کی یہ ناسور ہے۔ اور تیسرا، مصیبت کچھ والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے، بسد احترام، کیا کریں گے؟ یہ معیار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اتنی دقت معیار میں کہ ان کو دنیا میں پسند نہیں آتا اس وقت تک جب تک کہ اپنی نیک بیٹی کی زندگی جو ہے وہ مار نہیں لیتے۔ یہ اتنی کیوراسٹی میں چلا جانا کہ دیکھنا کہ میرے جیسا دنیا میں انسان ہے ہی کوئی نہیں اور کوئی خاندان ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا۔ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ ظاہری حسن اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، اس حسن کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے 22,000 مخلوقات مفسرین کے قول کے مطابق اللہ نے زمین میں پیدا کیے ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو جو خوبصورتی دی ہے، جو اس کی زبان کی وجہ سے ہے، جو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ زبان جو انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں خوبصورتیوں کو واضح کرنے والی ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جس کا دنیا میں بدل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ زبان اور ہاتھ یہ انسان کی خوبصورتی کا مظہر ہے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں، قل لعبادی یقول التی ہی احسن،
جب ظاہری طور پہ مخلوق کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے تو ان کو حکم دو یہ بات بھی خوبصورت کریں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں. والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور اصل ہجرت کرنے والا تو وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان معظم کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں آج ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے، ہمارا محور گفتگو ہے، وہ یہ ہوگا کہ ہاتھ اور زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کا تصرف غلط ہو جائے تو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میزان صحابہ کو سمجھایا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی کے اسلام کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، اگر تو وہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے تو گواہی دے دو اس کا اسلام بہت خوبصورت ہے. یہ زبان کتنی عظیم نعمت ہے. قیامت کا دن ہوگا جو ترازو قائم کیا جائے گا نیکیوں کو تولنے کے لیے اور برائیوں کا وزن کرنے کے لیے. لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں 14 کے 14 طبق، تو اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا کہ ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر، خوش ہو کر، انسان صرف اتنا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لے، الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اتنا کلمہ ایک مرتبہ انسان بولتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے والحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ کا کلمہ قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اس سے نیکیوں سے بھر جائیں گے. آپ اس نعمت کی عظمت کو اس ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں. یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان دنیا میں ملاقات تو کرتا ہے. ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، مسلمان سے ملتا ہے. آج تو ملتے وقت بھی ہمارے رویے بدل گئے. کوئی بہت بڑا چودھری ہے تو 2 انگلیوں سے سلام کی کوشش کرتا ہے، یا ہاتھ بند سے یا مٹھی بند ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. جب دونوں کے ہاتھ آپس میں ملتے ہیں ایک مرتبہ، جدا بعد میں ہوتے ہیں اور دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اور دوسری روایت کے لفظ ہے الا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط الورق من الشجر. موسم خزاں میں جس طرح پتے گرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جوں جوں جدا ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں. ان خوبصورت نعمتوں کو اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے، ان کا تصرف درست نہ ہو، تو انسان کن کن مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، مع کل نعمت نقمہ، ہر نعمت کے ساتھ ایک بلا بھی ہوتی ہے. اور نعمت جتنی بڑی ہو اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. نعمت جتنی عظیم ہو اتنا اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه. کسی شخص کا ایمان خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو جائے. ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه. اور کسی انسان کا دل خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک زبان نہ خوبصورت بن جائے. اس لیے لقمان اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے، بیٹا زبان ہے انسان کے تالے کی چابی. یہ زبان یہ انسان کو بتاتی ہے کہ جس دکان کا یہ تالا، جس دکان کا یہ دروازہ یا چابی ہے، اس دکان کے اندر سونا ہے یا کہ کوئلہ ہے. یہ زبان ہی انسان کو بتاتی ہے. اس لیے اپنی دکان کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو اس کے دروازے کو خوبصورت بنا لینا. علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے من لانت کلمته وجدت محبته
جس نے اس زبان کو خوبصورت کر لیا، پوری کائنات کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفس محمد بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہما۔ میرے صحابی، دو چیزیں اختیار کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو اور لمبی خاموشی اختیار کر لو۔ الصمت الا من خیر، خاموشی برائی کی بات کرتے وقت خیر کی بات تو بولنی ہے۔ اللہ کی قسم، حسن اخلاق اور خاموشی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی۔ اس لیے لقمان کہا کرتے تھے، بیٹا اگر بولنے کی قیمت چاندی ہونا تو وہاں خاموش رہنے کی قیمت ہمیں